ہیلو ویورز، ویلکم ٹو انور چینل۔ ویورز، عراق کے سابق صدر صدام حسین جس کو مصلوب ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن ہماری آج کی ویڈیو ان کے کرشماتی شخصیت اور زندگی کے بارے میں ہے۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک عراق پر حکمرانی کرنے والے صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ صدام حسین کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے انمٹ داستانوں میں شامل ہو گئی۔ ویور، سابق عراقی صدر اور بعث پارٹی کے سربراہ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تکریت عراق کا ایک قصبہ ہے جو دارالحکومت بغداد سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں دریائے دجلہ کے کنارے سامرا کے قریب واقع ہے۔ ایوبی سلطنت کا بانی اور فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی 1137 میں تکریت میں پیدا ہوا تھا، جس نے صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کو مسلسل شکستیں دے کر عالمی شہرت حاصل کی اور 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ یہ شہر عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بھی جائے پیدائش ہے، جو 1937 میں یہیں پیدا ہوئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، اور یوں اس سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور محلے کے بچے نو عمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی بعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریب رشتہ دار احمو حسن باقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمو حسن باقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں بعث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمو حسن باقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمو حسن کے دست راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے لیے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1989 میں انہوں نے اپنے محسن احمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بنے۔ اس کے بعد بعث پارٹی اور حکومت پر صدر صدام حسین کی شخصیت حاوی ہوتی گئی۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کی سیاسی عزائم عراق کے حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتا تھا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی تکریت میں پیدا ہوا تھا۔ 1980 میں جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران پر پیش قدمی کی، صدر صدام کو توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ جنگ عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوب معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گی۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے حملہ کر دیا،
لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ عراق پر قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عودے اور کوسے حسین کو عراق کے شمال شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو عراق کے شہر تکریت کے قریب ایک کارروائی کے دوران صدر صدام حسین کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ صدام حسین نے عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا تھا۔ اس مقدمے کے جج کو مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں اس وقت برطرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی تحویل میں رہے۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھی بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹربیونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا اور بالآخر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پھانسی سے قبل مسلسل مسکراتے رہے اور تخت دار تک جاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے رہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اینڈ کلک دی سبسکرائب بٹن۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Thanks for watching this video. Keep watching Muzammil TV.